عجیب منظر دیکھا، عجیب قوم دیکھی، جب نبی اپنا لعاب دہن پھینکتے، یارو تھوک مبارک، جب لعاب دہن پھینکتے تو صحابی دوڑ کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے. اور بات یہاں ختم نہیں کی، فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن پھر اپنے چہرے پہ مل لیتے. نہیں سمجھے؟ کہتے ہو نبی کی عزت کرو بڑے بھائی جتنی، نبی سے محبت کرو باپ جتنی، ہم تیری بات مان لیں گے. تاجدار کائنات سے محبت بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے، باپ جتنی کرنی چاہیے. پہلے پریکٹیکل کر کے دکھا، اپنے باپ کا کھنکار اپنے چہرے پہ مل کے دکھا، پھر تیری بات مان لیں. کہتے ہیں اپنے چہرے پہ مان لیتے. کہتے ہیں حضور جب بھی ان کو کوئی حکم دیتے سارا کچھ چھوڑ کے فوراً اطاعت میں لگ جاتے. اور آگے جو حاجی اصغر صاحب جملہ آ رہا ہے، وَإِذَا تَوَدَّ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو آقا علیہ السلام کا استعمال شدہ وضو کا پانی، وہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے، اس کی نمی حاصل کرنے کے لیے اس طرح صحابہ ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے، یوں لگتا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. نہیں سمجھے یار؟ یہ محفل ختم ہوئے گی نا جو ملک برادران نے سجائی ہے، جب لنگر تقسیم ہو رہا ہوگا، تبسم بھائی ایک کونے پہ کھڑے ہو کے جب لنگر تقسیم ہو رہا ہوگا، ایک کونے پہ کھڑے ہو کے وہ منظر دیکھنا، جب لنگر تقسیم ہو رہا ہوگا وہ منظر دیکھنا، ہر مجھے دو مجھے دو مجھے دو، ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑیں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے لنگر ہے برکت، یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، میں رہ نہ جاؤں. اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب حضور وضو فرماتے ہیں نا تو صحابہ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، کوئی پینٹ کوٹ لگا کے بھی ان سے زیادہ افضل نہیں بن سکتا، کوئی جبے کبے پہن کے ان کی خاک جیسا نہیں ہو سکتا. اتنی اعلیٰ ہستیاں، سب سے زیادہ عقل مند، نہیں سمجھے؟ اتنی اعلیٰ ہستیاں وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کہتے اس طرح ٹوٹتے، ایک دوسرے کو دھکے لگاتے، مکے مارتے، یوں لگتا تھا جیسے پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گجرانوالہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سننے والا پڑھے لکھے دوست باب، میں پوچھتا ہوں، نمازیں تو چلی گئی کتاب الصلاۃ میں، روزے چلے گئے روزوں کے کھاتے میں، زکوٰۃ چلی گئی کتاب الزکوٰۃ میں، حج چلے گئے کتاب الحج میں، صدقہ خیرات آپ لکھیں گے صدقہ خیرات کے کھاتے میں، نماز کے کھاتے میں. وہ اس کا کھاتا تو بتاؤ. خاصا دی گل ہم آگے، اس کا کھاتا تو بتاؤ، اس کا ٹائٹل تو بتاؤ، اس کا باب تو بتاؤ، اس کا عنوان تو بتاؤ. اس کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، اے ایمان والو جب نبی وضو کریں تو پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دینا، جب لعاب دہن پھینکے زمین پہ گرنے نہ دینا. آیا تھا آرڈر؟ بولو یار، اس کا کھاتا تو بتاؤ. میں تو کہتا ہوں یہ نہ عشق کے کھاتے میں نہ محبت کے کھاتے میں، کیونکہ عشق کی بھی ایک حد ہے، محبت کی بھی حد ہے، ماں باپ کی محبت کی بھی حد، اولاد کی محبت کی بھی حد، ازواج کی محبت کی بھی حد. حد کراس نہیں کر سکتے، لیمٹ کراس نہیں کر سکتے. ہاں مصطفیٰ کی محبت کی بھی حد ہے، اولاد کی محبت کی حد، ازواج کی محبت کی حد، ماں باپ کی محبت کی بھی حد. مصطفیٰ کی محبت کی حد یہ ہے کہ یہ بے حد ہے، یہ حد میں رہے تو ناقص ہے. پتہ چلا وہ محبت بھی نہیں. محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. کون ہے محبت کرنے والا جو باپ کا کھنکار کھا جائے؟ ابھی تو وہی آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا. اس کا مطلب ہے یہ محبت بھی نہیں، یہ عشق بھی نہیں، یہ جنون بھی نہیں. کائنات میں وہ لفظ ہی نہیں جو اس جنون کے لیے بندہ استعمال کرتا.
اب عقل کدھر رہ گئی؟ مجھے بتائیں. عقل تو کہتی ہوگی وہ لکھا ہوتا ہے ہاسپٹل میں یہاں تھوکنا منع ہے، یہاں تھوکنا منع ہے. کوئی تھوکے اوپر آ کے مکھیاں بیٹھتی ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، گندگی ہوتی ہے. وہ کیسا آنا بشر مثلکم کا روڑا ڈالنے والوں، وہ کیسا پاک لعاب دہن ہے جو کڑوے کنویں میں آئے وہ میٹھا ہو جائے، جو علی کی بیمار آنکھوں پہ آئے وہ صحت مند شفا یاب ہو جائے. صحابہ اپنے چہرے پہ ملتے، اور جسے وہ تری اور نمی نہ ملتی وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ایسے مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا. آپ بتاؤ جو کہتے ہو صحابہ سے دلیل دو، یہ صحابہ سے تو دلیل دے رہا ہوں یار، یہ صحابہ کا تو عمل بتا رہا ہوں. صحیح مسلم اٹھاؤ، کتاب الفضائل 1025 صفحہ نمبر، عربی ٹیکسٹ کی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب صحیح مسلم. انس ابن مالک کہتے ہیں وَالْحَلَّاقُ يَهْلِكُهُ وَآتَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَارَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ. رواه مسلم. انس ابن مالک کہتے ہیں توجہ، کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، حجام اور نائی جسے کہتے ہیں حجام آقا علیہ السلام کے بال مبارک کاٹ رہا. ادھر ہو کرنا، ادھر ہو. حجام جو تھا آقا علیہ السلام کے بال مبارک کاٹ رہا تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں وَآتَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ. میں کوئی شرح نہیں کر رہا، میں ایک ایک لفظ اور ترجمہ. کہتے ہیں حجام آقا کے بال مبارک کاٹ رہا تو صحابہ طواف کر رہے تھے. ہم تو طواف کرتے ہیں یار خانہ کعبہ کا. انس ابن مالک کہتے ہیں وَآتَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ. آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کا طواف کر رہے تھے، ایک بال مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، چومتے سینے سے لگاتے تھے. کہتے ہو بالوں میں کیا رکھا ہے، سر سے راز ذکر کرتے ہو کنڈل والی زلفیں، تمہیں کیا پتا بالوں میں کیا رکھا ہے؟ پوچھو خالد بن ولید سے کہ بالوں میں کیا رکھا ہے. صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں حاجی صاحب، صلیبی جنگیں. وہ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، کائنات کا سب سے بڑا سپہ سالار، آج تک جس بات کو کوئی شکست نہ دے سکا. میرے آقا نے کہا تھا خالد تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے کوئی توڑ نہیں سکتا. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے ہیں. صلیبی جنگیں، فتح ہی نہیں مل رہی، فتح نہیں مل رہی. بڑے پریشان ہیں. ان کے سر مبارک پہ جو ٹوپی ہوتی تھی نا، کیپ، اس میں آقا علیہ السلام کا بال مبارک تھا. جو کہتے ہیں بالوں میں کیا رکھا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کا حوالہ دے رہا. حوالے میرے پاس اور بھی ہیں اپنے. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ اٹھا لے. وہ کیب گھر بھول آئے، بیوی نے دیکھا خالد کیب تو گھر بھول گئے. انہوں نے مردانہ لباس پہنا، وہ ٹوپی پکڑی اور میدان جنگ میں جا کے خالد بن ولید کو دے دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی سر پہ رکھی، سر پہ رکھ کے پہلا حملہ کیا، پہلا حملہ کیا. اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کے منہ مبارک کے توسط سے، ذریعت سے، واسطہ سے، ریفرنس سے پہلے حملے میں فتح عطا کر دی. تم کہتے ہو بالوں میں پیار کا ہے. صحیح بخاری اٹھاؤ